السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 50 ہے، اور اگر آپ 50ویں قسط تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو بہت بری بات ہے، فوراً سے کر دے چینل کو سبسکرائب۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور لاہور کی جگمگاتی روشنیاں آسمان پر بکھرے تاروں کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ امپائر مال کا وسیع و عریض احاطہ بھی رات کی اس پرنور رونق میں ڈوبا ہوا تھا۔ فجر اپنے مخصوص چال اور پراعتماد انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی دائیں جانب رئیس تھا، جس کے چہرے پر ایک پراسراریت سی تھی اور آنکھیں چمک رہی تھیں، اور بائیں جانب اس کا ولی خاموشی سے اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ لوگ بے اختیار انہیں دیکھ کر ٹھٹک جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قدیم شاہی جلوس گزر رہا ہو، جہاں ایک ملکہ اور اس کے دو بااعتماد محافظ محو سفر ہوں۔ ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر عروضہ سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھی، جبکہ ولی کی جانب مراد تھا۔ وہ سٹور دیکھنے آئی تھی۔ مال کے مرکزی حصے میں چند سٹورز خالی پڑے تھے جو اپنی نئی شناخت کے منتظر تھے۔ ان میں سے ایک سٹور ایسا تھا جس میں ابھی تک ٹائلز بھی نہیں لگی تھیں، صرف کچی زمین اور دیواریں تھیں، مگر اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فجر کی نظریں اسی سٹور پر جمی تھیں۔ اسے اس کی لوکیشن بے حد پسند آئی اور وہ اسے ہی منار کے لیے منتخب کرنا چاہتی تھی۔ وہ سٹور کے دروازے پر رک گئی۔ اس کی نگاہیں اندر کے خالی ڈھانچے پر مرکوز تھیں۔ اس جگہ کو تیار ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ فجر نے رئیس کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک دھیما لیکن فیصلہ کن لہجہ تھا۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے سٹور کا جائزہ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری مرضی کی تکمیل کے لیے تو وقت خود بھی اپنی رفتار بدل دیتا ہے، مگر حقیقت میں… اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹائل سے لے کر داخلی سجاوٹ تک اس میں کم از کم 3 ماہ لگیں گے، اور ظاہر ہے منار کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ فجر کی بھویں تن گئیں۔ 3 ماہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے رئیس کو دیکھا، جو اپنی شخصیت کے ساتھ پورے ماحول پہ چھایا ہوا تھا، جانے لوگ اسے کیسے نظر انداز کرتے تھے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ مجھے یہ سٹور 1 ماہ کے اندر مکمل اور فعال حالت میں چاہیے۔ میں اتنا وقت ایک پروجیکٹ کے پیچھے ضائع نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ رئیس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ 1 ماہ؟ تم ہمیشہ ناممکن کی طلبگار رہتی ہو۔ یہ ایک کچا ڈھانچہ ہے، اسے ایک مکمل اور شاندار سٹور میں بدلنا ہے، وقت تو لگے گا۔ وہ اسی اطمینان سے بولا۔ وہ اسے سٹور دکھانے خود آیا تھا، اس سے بڑی بات ہو سکتی تھی بھلا؟ میں جانتی ہوں، اور یہی تو چیلنج ہے۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یہ آپ کے مال میں سب سے قیمتی جگہ ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس بہترین ٹیم موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 2 ہفتوں میں بھی یہ ممکن ہے۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا لہجہ تھا جو رئیس کو اچھی طرح معلوم تھا۔ اس کے لیے ناممکن کیا تھا۔ تو گیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی تمام مشینری اور افرادی قوت کو صرف اس ایک سٹور کی تکمیل پہ لگا دوں؟ یہ میرا پورا نظام درہم برہم کر دے گا۔ جتاتی نظریں اس زرد لباس والی لڑکی پر ڈالی، جس کا چہرہ شفاف تھا۔ اس کے بالوں میں بندھا وہ رومال کس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس رومال کو دیکھے گیا۔ آپ تو ویسے بھی نظام کو درہم برہم کرنے کے ماہر ہیں۔ اگر یہ سٹور وقت پر مکمل نہیں ہوا تو ڈارک سٹارز کی آمد کی خفیہ خبریں شہر میں پھیل سکتی ہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی، لیکن اس کی بات میں ایک واضح دھمکی تھی۔ اس کی اس زہریلی اور بیک وقت معصوم دھمکی پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ 1 ماہ میں اپنی بہترین ٹیمیں لگا دوں گا، دن رات کام ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آیا تو ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں تیار ہوں، فجر نے مختصر جواب دیا۔ اس کی نظریں دوبارہ سٹور کے خالی حصے پر جم گئیں۔ مجھے یہاں ایک ایسی فضا چاہیے جہاں قدم رکھتی ہر لڑکی کو یہ احساس ہو کہ اس کے خوابوں کو پر لگ گئے ہیں۔ یہ صرف ایک سٹور نہیں ہوگا، یہ ایک نئی پہچان کا مرکز ہوگا۔ رئیس نے اس کی بات غور سے سنی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ معاہدہ صرف کاروبار کا نہیں، ایک طاقتور شخصیت کا بھی ہے۔ مجھے معلوم ہے، اس نے رئیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ باہر ولی اور مراد تھوڑے فاصلے پر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ عروضہ سیکیورٹی آفس کا چکر لگانے گئی تھی۔ جیسے ہی فجر اور رئیس سٹور سے باہر نکلے، مراد کے معدے میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ یہ درد اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ جب بھی فجر اس کے آس پاس ہوتی،
اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور چڑچڑاہٹ جاگ اٹھتی تھی۔ وہ فوراً فجر کی طرف مڑا، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ مکڑی، میں نے تمہیں رات خواب میں دیکھا، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا، آواز میں شرارتی چمک تھی۔ تم جہنم کے بالکل بیچوں بیچ کھڑی تھی اور تمہارے بالوں میں آگ لگی ہوئی تھی، بالکل ٹارچ کی طرح۔ وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو پتھر کو بھی پگھلا دیتی، خوفناک ہنسی۔ فجر نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں تنگ کیں، جیسے مراد کی بات اس کے دماغ میں تیز رفتار سے پروسیس ہو رہی ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں پر بھی ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ اوہ واقعی کمال ہے، اس نے اپنے مخصوص دھیمے اور پر اعتماد لہجے میں کہا، جس میں زہر میں ڈوبی مٹھاس تھی۔ میں نے بھی آپ کو خواب میں دیکھا تھا، آپ اور آپ کے پیارے ڈارک لارڈ، رئیس کی طرف ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے، اسی جہنم میں شعلوں کی آغوش میں ایسے جل بھن رہے تھے کہ آپ کو دیکھ کر باربیکیو بھی شرما جائے۔ آپ کے سر پر سیب کی ٹوکری تھی اور آپ کباب بننے کی آخری سٹیج پر تھے۔ مراد کی ہنسی جیسے کسی نے بٹن دبا کر بند کر دی ہو۔ وہ حیرت سے فجر کو دیکھنے لگا، جس نے اس کے ساتھ ساتھ رئیس کو بھی نہیں بخشا تھا۔ رئیس نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، آخر میں نے کیا؟ پھر تعصب سے سر ہلایا۔ وہ دونوں نہیں سدھر سکتے تھے، جبکہ ولی بے ساختہ ہنس دیا۔ اس سے پہلے کہ مراد کوئی جواب دیتا، وہ پھر سے گویا ہوئی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس جہنم کا سارا ایندھن آپ کے فضول لطیفوں سے بنا تھا، اور جو آگ لگی تھی وہ آپ کے جلنے کی بو کی وجہ سے مزید بھڑک رہی تھی۔ مراد کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹتی ہو۔ دیکھو تم، اس نے کہنے کو انگلی اٹھائی، یقیناً آج پھر میں ایسا کچھ دیکھوں گی اور کل آ کر بتاؤں گی کہ آگے کیا ہوا۔ مراد نے 100 بار خود پہ لعنت بھیجی، آخر پنگا لیا ہی کیوں؟ چلے رئیس صاحب، بہت ہو گئی جہنم کی باتیں، اب مجھے آپ کی اس جنت سے باہر نکلنا ہے۔ رئیس نے اپنی دبی مسکراہٹ کو آخر کار ایک گہرے سانس سے دباتے ہوئے کہا، جی محترمہ، پہلے آپ۔ اس نے ہاتھ سے آگے اشارہ کیا اور وہ اپنا چشمہ آنکھوں پر جماتی آگے بڑھ گئی، وہی مغرورانہ چال۔ مراد ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے حیرانی سے ولی کو دیکھا، اس کا چہرہ ابھی تک ٹماٹر کی طرح سرخ تھا۔ کیسے جھیلتے ہو اسے؟ اس کے لہجے میں ابھی حیرانی اور ہلکی سی شکست تھی۔ وہ اپنے ذہن میں جملے بنا رہا تھا کہ اگلا حملہ اس پر کیا کرنا تھا۔ ولی نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر کندھے اچکا دیے، کبھی کانچ لگوا کر تو کبھی کانٹا گھسوا کر۔ ہاں، بس یوں ہی گزر رہی تھی۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور شہری روشنیاں فلک کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں۔ لیپ ٹاپ بند تھا اور وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گھنگریالے شہد رنگ کے بالوں کو ڈھیلی چوٹی میں باندھ لیا اور اب اپنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی کمفرٹر کو درست کر رہی تھی۔ دن بھر کے کام کی تھکن اور فخر کے ساتھ ہونے والی تلخ گفتگو نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فاخرہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی سی نرمی تھی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا اور بیڈ کی پائنیتی پر بیٹھ گئی۔ بس سونے کی تیاری کر رہی ہوں، آج کام زیادہ تھا، یہ پروجیکٹ مشکل ہے، زیادہ محنت لگتی ہے اور زیادہ طاقت بھی۔ فاخرہ نے سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں تم اپنی کہانیوں میں بہت جان ڈال دیتی ہو، مگر اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو، اتنی رات گئے تک جاگتی رہتی ہو۔ بس جب تخلیقی جنون سوار ہو تو پھر نیند کا خیال نہیں رہتا۔ اس نے لحاف کو مزید سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ابھی فاخرہ پر تھیں، جیسے وہ جاننا چاہ رہی ہو کہ فاخرہ کے آنے کا اصل مقصد کیا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، جس میں فاخرہ نے قدرے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی اہم بات کہنے کی تیاری کر رہی ہو۔ فلک، وہ میں تم سے کہنا چاہ رہی تھی کہ تم اس منگنی پر ضرور جاؤ۔ فاخرہ نے آخر کار مدعا بیان کیا۔ اس کی آواز میں خاص قسم کی سنجیدگی تھی۔ یہ سنتے ہی فلک کو جیسے حیرت کا ایک شدید صدمہ لگا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کمفرٹر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صفتر کی منگنی، اور اسے وہاں جانے کا کہا جا رہا ہے، وہ بھی فخر کی طرف سے۔ خیریت تو ہے؟ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اب سیدھا اور سوالیہ تھا۔ آج تم نے اور فخر نے کیا کھایا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کمفرٹر درست کرتے ہوئے خود کو بیڈ پر سنبھالا۔ اب وہ پوری طرح چوکس تھی۔ فاخرہ نے فلک کے چہرے پر ابھرتے تاثرات کو محسوس کیا اور اس کے لہجے میں مزید سنجیدگی آ گئی۔ میری بات غور سے سنو فلک، فخر چاہتا ہے تم اس تقریب میں لازمی جاؤ۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا۔
اس تقریب کا آرگنائزر رجب رضا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے ایک بار مل لو۔ رجب رضا، یہ نام فلک کے کانوں میں گونجا تو جیسے اس پر گھر کی چھت گر گئی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا فخر کیوں بار بار اسے صفدر کی منگنی پر جانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فخر رجب سے رابطے میں تھا۔ رجب کی ایک چھوٹی سی ایونٹ آرگنائزر کمپنی تھی، لیکن کام کے لحاظ سے اچھی تھی۔ فلک کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رئیس کا چہرہ لہرایا، اس کی ذہین آنکھیں اور پر اسرار مسکراہٹ۔ دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، مگر اس نے پلکیں جھپک کر نمی کو اندر دھکیلا۔ رجب سے رشتہ پکا تو کر دیا گیا تھا، مگر ابھی تک باقاعدہ منگنی کی رسم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے اب بھی ایک موقع مل سکتا تھا، یا شاید یہ آخری موقع ہو۔ خیریت ہے؟ فلک نے اپنے لہجے میں سختی لانے کی کوشش کی، جو ناکام رہی۔ ہمارے گھر کے مرد اتنے کھلے دل بلکہ اتنے بغیرت کب سے ہو گئے کہ وہ مجھے اس شخص کو دیکھنے کی اجازت دیں جس سے مجھے نتھی کیا گیا ہے؟ اس کا حلق کڑوا ہو رہا تھا اور اس کے اندر ایک بغاوت جاگ رہی تھی۔ فاخرہ نے اس کی تلخی کو محسوس کیا اور گہری سانس لی۔ فخر کو تمہارا احساس ہے، وہ چاہتے تم دونوں ایک بار مل لو تاکہ تمہیں مزید کوئی شکایت نہ رہے۔ یہ تمہارا مستقبل ہے فلک۔ فخر اس لیے پریشان ہے کہ تم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں۔ ابھی تو میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا۔ اس نے تکیہ درست کیا اور لیٹ گئی، کمفرٹر کو اپنی گردن تک کھینچ لیا جیسے دنیا سے اپنا تعلق کاٹ رہی ہو۔ فاخرہ نے اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آنکھیں رئیس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتیں، اور یہی حقیقت فخر کے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث تھی۔ فاخرہ کو اس کی اندرونی کشمکش صاف نظر آ رہی تھی۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے فلک، مل رہے تو ہاتھ سے جانے مت دو۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ فلک نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا، جیسے کوئی بات مزید سننا نہیں چاہتی تھی۔ فاخرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بتی بجھا دیں؟ اس نے بازو ہٹائے بغیر کہا تو فاخرہ نے لائٹ آف کی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے فلک اپنے گھائل وجود کے ساتھ لیٹی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں رجب رضا کا نام اور رئیس کا چہرہ مسلسل گھوم رہا تھا۔ ایک غیر یقینی مستقبل اس کا منتظر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے کیا ہونے والا تھا، اور سو تو اب نہیں سکتی تھی۔ نیند کوسوں دور بھاگ چکی تھی۔ وہ اپنا تھکا ٹوٹا جسم اور ذہن لیے یوں ہی لیٹی رہی۔ مال سے اسٹور دیکھنے کے بعد فجر رات گئے گھر واپس لوٹی۔ ولی اسے گھر چھوڑ کر خود واپس پلٹ گیا تھا۔ آج دن بھر اس نے ولی کو زیادہ نہیں دیکھا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، گھر کی فضا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اندر ہزاروں کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ 2-3 کم عمر لڑکے کام کر رہے تھے۔ گیسٹ روم کے ساتھ والا کمرہ جہاں دن بھر کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہی تھیں، اب تیار لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی جب بانو کی نظر اس پر پڑی اور وہ لپک کر اس کی جانب آئی۔ فجو باجی، یہ دیکھیں ولی بھیا کتنی کتابیں لائے ہیں، وہ کہہ رہے تھے آپ کے لیے لائبریری بنوانی ہے، وہی بن رہی ہے۔ بانو نے پرجوش انداز میں بتایا، جبکہ فجر ابھی تک حیران تھی۔ ولی نے کہا تھا وہ لائبریری بنوا دے گا، اور اس نے واقعی یہ کر دکھایا تھا، اس لیے تو وہ آج دن بھر تقریباً غائب رہا تھا۔ لیکن اسے یہ دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بنا کچھ کہے زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ نیچے کام یوں ہی جاری تھا۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آئی تو اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ بالکل خاموشی سے کھانا کھایا اور پھر وہیں لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ مزید 2 گھنٹے کی محنت کے بعد لائبریری مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ کام کرنے والے لڑکوں نے اسے بتایا کہ کام پورا ہو گیا اور اگر وہ کوئی تبدیلی چاہتی ہے تو وہ کر دیں گے۔ فجر نے صرف گردن ہلائی اور وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ وہ اٹھ کر لائبریری کی جانب بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے لگا جیسے دنیا بدل گئی ہو۔ یہ محض ایک کمرہ نہیں تھا، یہ ایک خواب تھا جو حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر گہرے چاکلیٹی رنگ کے لکڑی کے شیلف نصب تھے جو فرش سے چھت تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان شیلفوں میں ہزاروں کتابیں نہایت سلیقے سے ترتیب دی گئی تھیں، کچھ رنگوں کے حساب سے، کچھ موضوعات کے حساب سے اور کچھ مصنفین کے حروف تہجی کے اعتبار سے۔ کتابوں کی مہک نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ایک ایسی خوشبو جو فجر کے لیے دنیا کی سب سے دلکش خوشبو تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک نرم و گداز گہرے نیلے رنگ کا بڑا سا صوفہ رکھا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹی کافی ٹیبل اور ایک لمبا پتلا لیمپ تھا جو ہلکی زرد روشنی بکھیر رہا تھا۔ کونے میں ایک خوبصورت لکڑی کی بنی ریڈنگ چیئر تھی
جس پر ایک گرم کمبل رکھا تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں بیٹھ کر پڑھا ہو۔ کھڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی میز اور کرسی رکھی تھی۔ پوری لائبریری میں ایک عجیب سی پرسکون اور علمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہ ہر لحاظ سے فجر کی شخصیت کا عکس تھی۔ کئی لمحے وہ سینے پر ہاتھ باندھے لائبریری کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کی جلن اچانک بڑھ گئی تھی۔ پھر اس نے صوفے پر ایک جانب گرتے ہی ولی کا نمبر ملایا۔ اسکرین پر ابھی بھی بہروپیہ آدمی چمک رہا تھا۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ کہیے، کیسا لگا سرپرائز؟ ولی کی آواز میں مسرت صاف جھلک رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز میں حیرت، شکر گزاری اور ہلکا سا غصہ بھی شامل تھا۔ کیوں کیا؟ کس سے پوچھ کر کیا؟ تمہیں پسند نہیں آئی ہے کیا؟ اس کا لہجہ اب فکریہ تھا۔ پسند؟ فجر نے اپنی زہریلی ہنسی ضبط کی۔ یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تم سے یوں متاثر ہو جاؤں گی؟ لہجہ طنزیہ تھا۔ اس لیے بنوائی ہے کیونکہ یہ تمہارا خواب ہے اور میں تمہارا ولی ہوں۔ تمہاری پسند ناپسند کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میرے خوابوں کی فہرست بہت لمبی ہے، تم خود کو بھی بیچ دو تو پورا نہ کر پاؤ۔ تمسخر اڑاتا انداز تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر اس کی نرم سی آواز ابھری۔ بیگم، آپ خواب دیکھیں، پورے کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ وہ کئی لمحے کچھ بول ہی نہ پائی۔ یہ آدمی واقعی اپنے کہے پر عمل کرتا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اب آنکھیں مسل رہی تھی، البتہ آواز میں پہلے جیسی تلخی نہیں رہی تھی۔ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس کا الٹا سوال ابھرا۔ پیسے کہاں سے آئے اتنے؟ فجر نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ امیر باپ سے لیے ہیں یا امیر کبیر ماموں سے؟ وہ چاہ کر بھی نرم رویہ نہیں رکھ پا رہی تھی۔ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی خفا ہوا۔ اچھا تو پھر؟ ایک ریکارڈنگ فروخت کی ہے اپنی۔ یہ وہی ریکارڈنگ تھی جس کے لیے جارج اور نیل آپس میں لڑتے تھے۔ وہ اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے لیے کچھ بھی۔ فجر نے گہری سانس لی، الفاظ دم توڑ گئے۔ وہ چند لمحے لیمپ سے نکلتی زرد روشنی کو گھورتی رہی۔ میرے لیے یہ سب مت کرو۔ وہ کافی دیر بعد گویا ہوئی، لہجے میں ہلکا سا احتجاج تھا۔ یہ میرا حق ہے، آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ اسی سنجیدگی سے بولا۔ خیر، رات کافی ہو گئی ہے، آرام کریں، شب بخیر۔ اس نے بنا کچھ سنے فون بند کر دیا۔ فجر نے ایک نظر فون کی اسکرین کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبریری کی بتی بجھاتی وہ باہر نکل گئی۔ رات کا گہرا سکوت کمرے کی دیواروں میں مقید تھا۔ باہر ہواؤں کا شور جیسے کوئی آسے بین کر رہا ہو۔ رئیس اپنے وسیع و عریض کمرے میں قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے برہنہ جسم پر کمکموں کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ آرام دہ ٹراؤزر میں ملبوس اس کے گیلے بال ماتھے اور گردن پر بکھرے تھے، جن سے پانی کے قطرے آہستہ آہستہ پھیل کر اس کے چوڑے شانوں پر گر رہے تھے۔ کمرہ پرتعش تھا، ہر شے کرینے سے سجی تھی، مگر اس وقت اس آرائش و زیبائش کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی جنگ سے لوٹے ہوئے سپاہی کا تھا، ایک ایسا سپاہی جس نے جنگ تو جیت لی تھی مگر اپنی روح ہار آیا تھا۔ اس کا سینہ اور پیٹھ کسی نقشے کی طرح تھے، ایک ایسا نقشہ جو اذیت، بربریت اور بقا کی داستان سناتا تھا۔ ان گنت زخموں کے نشان، کچھ گہرے اور بھدے، کچھ ہلکے اور مدھم، اس کی جلد پر کھدے ہوئے تھے۔ یہ محض نشان نہیں تھے، یہ اس کے ماضی کے وہ صحباب تھے جنہیں وہ ہر روز جیتا تھا، ہر روز مرتا تھا۔ ایک خاص نشان جو اس کی بائیں پسلی سے شروع ہو کر ناف کے قریب ختم ہوتا تھا، آج بھی کبھی کبھار درد کی ایک ٹیس بن کر ابھرتا، جیسے کوئی پرانا زخم تازہ ہونے کی ضد کر رہا ہو۔ اس کی پیٹھ ان نشانوں سے بھری ہوئی تھی۔ آئینے میں اپنے عکس کو گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور بے رحم چمک ابھری۔ ماضی کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس کے تصور کے پردے پر لہرایا۔ وقت پیچھے کی جانب تیزی سے بھاگا۔ ایک وہ سیدھا تاریک گودام کے متعفن ہوا میں لوہے اور خون کی ملی جلی بو رچی تھی۔ 17 سالہ رئیس کی آنکھیں خوف اور بے بسی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا کمزور جسم دھول اور خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور اس کا جسم اذیت سے کانپ رہا تھا۔ چند کہے اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ بے حس درندہ صفت مرد اس کے گرد کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیوانی ہوس اور فتح کا نشہ تھا۔ آج ہم تمہاری اکڑ نکال دیں گے، ایک کرخت آواز گونجی۔ ایسا سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔
تمہیں اپنے اورنگزیب ہونے پر شرمندگی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے اٹھنا چاہا، مگر ایک بھاری بوٹ اس کی کمر پر پڑا اور وہ گرا کر رہ گیا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ چیخا، چلایا، مگر اس کی آواز گودام کی اونچی چھت سے ٹکرا کر دم توڑ گئی۔ ان درندوں کے لیے اس کی چیخیں کسی موسیقی سے کم نہ تھیں۔ وہ اسے نوچ رہے تھے، گھسوٹ رہے تھے، ان کے ناخن اس کے جسم میں گڑ رہے تھے، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو بھنبوڑ رہا ہو۔ مگر جسمانی اذیت سے کہیں بڑھ کر وہ روحانی کرب تھا جو اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ وہ صرف اس کی جان نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اس کی شناخت، اس کا وقار، اس کا مان لینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے، اتنا کہ پھر کبھی خود سے نظریں نہ ملا سکے، پھر کبھی اٹھ نہ سکے۔ اذیت کے اس طوفان میں ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کے اندر کا خوف ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ جب موت اور ذلت کے بیچ انتخاب کا وقت آیا تو اس نے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ اس کا ہاتھ قریبی پڑی ایک ٹھنڈی وزنی شے سے ٹکرایا۔ وہ ایک لوہے کی سلاخ تھی۔ اس کے ٹھنڈے لمس نے اس کے اندر بجھتی ہوئی چنگاری کو ہوا دے دی۔ ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ اس نے سلاخ کو پکڑا اور آنکھیں بند کر کے گھمایا۔ ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو منظر بدل چکا تھا، کہے کے راہوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس نے ایک جنونی کی طرح سلاخ برسانا شروع کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کو مار رہا تھا، کہاں مار رہا تھا، بس مار رہا تھا۔ اسی افراتفری میں ایک سلاخ دہکتے کوئلوں پر گری۔ لمحوں میں وہ سلاخ دہکنے لگی۔ ان میں سے ایک درندے نے وہی دہکتی ہوئی سرخ سلاخ اٹھائی اور اس کی پیٹھ پر رکھ دی۔ ایک ایسی چیخ اس کے حلق سے نکلی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ جلتی ہوئی گوشت کی بو نے گودام کی فضا کو مزید زہریلا کر دیا، مگر یہ اذیت اس کے جنون کو کم نہ کر سکی۔ اس نے آخری وار کیا اور پھر اپنی تمام تر بچی کچی ہمت مجتمع کر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کا وجود جل رہا تھا، خون رس رہا تھا، مگر اس وقت اسے صرف بھاگنا تھا، اس جہنم سے دور، بہت دور، بہت دور۔ اور وہ بھاگ آیا تھا، بہت دور۔ اس نے بہت اونچی اڑان بھر لی تھی۔ آج وہ سب سے بلند تھا، آج وہ ایک سلطنت کا رئیس تھا۔ مگر کچھ کھاؤ ایسے ہوتے ہیں جو روح تک کو گھائل کر جاتے ہیں، کچھ کھاؤ جو کبھی نہیں بھرتے۔ پانی کا ایک قطرہ اس کے ماتھے سے پھسل کر اس کی آنکھ میں گرا اور وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سرد آگ دہک رہی تھی۔ وہ 17 سالہ لڑکا اسی گودام میں مر چکا تھا۔ جو وہاں سے نکلا تھا وہ کوئی اور تھا، ایک ایسا شخص جس نے اپنی روح کو اذیت کی بھٹی میں جلا کر فولاد بنا لیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس کے دشمنوں نے اسے توڑنا چاہا تھا، مگر اس نے خود کو ایک ایسی عفریت میں بدل دیا تھا جو اب کسی کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ زخم، وہ نشان اب اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت تھے۔ وہ اسے ہر لمحہ یاد دلاتے تھے کہ دنیا کتنی بے رحم ہے اور زندہ رہنے کے لیے کتنا بے رحم بننا پڑتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینے کو چھوا۔ اس کا لمس برف کی طرح سرد تھا۔ تم نے مجھے مارنا چاہا تھا۔ وہ اپنے عکس سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں ایک بھیانک گونج تھی۔ دیکھو، میں آج بھی زندہ ہوں اور تم سب مر چکے ہو۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا غرور تو تھا مگر خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ ایک ایسے شخص کی مسکراہٹ تھی جس نے سب کچھ چھین جانے کے بعد سب کچھ حاصل کر لیا تھا، مگر اس قیمت پر کہ وہ خود کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ یہاں ہر شخص سروائیور ہے، ہر شخص نے اپنی بقا کے لیے جانے کیا کچھ جھیلا ہے۔ اس نے بھی جھیلا تھا، مگر یہ یادیں اس کی کمزوری نہیں تھیں، اس کی خوراک تھیں، اس کا ایندھن تھیں۔ اس کے اندر پلتے عفریت انہی یادوں سے خوراک کشید کرتے تھے۔ ایک آخری نظر خود پر ڈال کر اس نے گنگناتی ہوئی شرٹ اٹھا کر پہن لی۔ مضبوط جسم چھپ گیا۔ تبھی اس کے وسیع بیڈ پر پڑا فون جگمگا اٹھا۔ اس کی تیز روشنی نے کمرے کی نیم تاریک ماحول کو چیرا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ اسکرین پر جلی حروف میں ہاسپٹل لکھا چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے، مگر آنکھوں میں ایک گہری شکاری چمک ابھر آئی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ اس کی بھاری بھرکم آواز میں وہی بے رحمی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے عکس میں تھی۔ سر، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک محتاط پیشہ ورانہ نسوانی آواز ابھری۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے فون کاٹ دیا، جیسے مزید کچھ سننے یا کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔
5 منٹ بعد وہ رئیس مینشن کے عالیشان پورچ میں کھڑا تھا، سادہ سیاہ شرٹ، ٹراؤزر اور پیروں میں چپل پہنے۔ یہ شخص اس رئیس سے یکسر مختلف تھا جسے دنیا بزنس میٹنگز اور جگمگاتی پارٹیوں میں دکھتی تھی۔ اس نے انگلیوں سے اپنے گیلے بالوں کو بے ترتیبی سے پیچھے کیا۔ اسے گیراج کی طرف جاتا دیکھ کر ڈیوٹی پر موجود مستعد گارڈز آگے بڑھے، مگر اس نے صرف ہاتھ کے ایک سرد اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ چند لمحوں بعد ایک سیاہ طاقتور گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے رات کو چیرا اور وہ رئیس مینشن کے خود کار گیٹوں سے باہر نکل گئی۔ روشنیوں میں نہایا ہوا سفید مینشن پیچھے یوں کھڑا رہ گیا جیسے کوئی سفید ہاتھی اپنے مالک کے سیاہ رازوں کا خاموش گواہ ہو۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس کی گاڑی شہر کے ایک پرائیویٹ مہنگے ہسپتال کے سامنے رکی۔ یہ ہسپتال کم اور ایک پرسکون سینیٹوریم زیادہ لگتا تھا جو امیروں کو ان کے ناپسندیدہ رشتہ داروں سے آرام دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ پراعتماد قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ راہداریوں میں موت جیسی خاموشی اور دواؤں کی ملی جلی بو تھی۔ وہ ایک مخصوص کمرے کے سامنے رکا جس پر کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک نمبر درج تھا۔ اس نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ سامنے ہی ایک شخص ویل چیئر پر بیٹھا تھا جس کا سر ایک طرف بے جان انداز میں ڈھلکا ہوا تھا، آنکھیں چھت پر کسی نادیدہ نقطے پر جمی تھیں۔ کمرے کی ہوا میں مایوسی اور شکست کی بو رچی تھی۔ رئیس کے قدموں کی آہٹ پر ویل چیئر پر بیٹھے شخص نے آہستہ سے سر اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسی اس کی نظر رئیس کے وجود پر پڑی، اس کی سبز آنکھوں میں زندگی کی ایک لہر دوڑی، شدید، ناقابل بیان خوف کی لہر۔ آنکھیں یوں پھٹ پڑیں جیسے اس نے موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہو۔ اس نے اپنے مفلوج ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، زبان ہلانے کی جدوجہد کی، مگر اس کے حلق سے گھٹی گھٹی خوفناک گھرگھراہٹ کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اپنے وقت کا وجیح اور مغرور فرقان گردیزی اس وقت خوف اور دہشت کا ایک زندہ مجسمہ تھا۔ یہ منظر ہر چند مہینوں بعد دہرایا جاتا تھا۔ رئیس اس کی زندگی میں ایک کیلنڈر کی طرح تھا جو اسے یاد دلانے آتا تھا کہ اس کی اذیت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مضبوط قدم دھرتا آگے بڑھا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر ایسے سکون سے بیٹھ گیا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر براجمان ہوتا ہے۔ فرقان کی خوف سے سفید پڑتی رنگت دیکھ کر رئیس کے لبوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ فکر نہ کرو فرقان، اس کی آواز ریشم کی طرح نرم مگر سانپ کی طرح زہریلی تھی۔ میں تمہیں مارنے نہیں آیا اور نہ ہی کبھی ماروں گا۔ موت تو ایک نعمت ہے، ایک لمحے کا سکون، اور میں تمہیں سکون کیوں دوں؟ اس نے جیب سے ایک مہنگا سگار اور سونے کا لائٹر نکالا۔ وہ اسے تبھی پیتا تھا جب اسے شدید غصہ آتا یا پھر وہ کسی گہرے دباؤ میں ہوتا تھا، اور آج کل دونوں ہی عروج پر تھے۔ لائٹر کی آگ بھڑکی تو ایک لمحے کے لیے رئیس کا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں جلتی آگ روشن ہوئی۔ اس نے سگار کا ایک گہرا کش لیا اور دھوئیں کا ایک مرغولا فرقان کے خوف زدہ چہرے پر چھوڑا جو اس کی آنکھوں میں چبھنے لگا تھا۔ تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے، اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کہ تمہارا اپنا سگا بھائی تم ایک معذور اور نفسیاتی مریض بنا کر یہاں قید کیے ہوئے ہے۔ دنیا کے لیے تم مر چکے ہو فرقان، اور جو زندہ ہے وہ برہان گردیزی ہے۔ وہ اب غور سے فرقان کے ہر تاثر کو دیکھ رہا تھا، اس کے خوف اور درد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے دیے گئے زخم آج بھی میرے جسم پر نقش ہیں، میں نے کبھی انہیں مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ میری ٹرافیاں ہیں، وہ یادگاریں ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کتنا گر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، سگار اس کے لبوں میں دبا تھا۔ اور پتہ ہے میں یہاں بار بار کیوں آتا ہوں؟ فرقان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے، رئیس نے آگے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی۔ اگر تم لوگوں نے اس رات 17 سال کے اس لڑکی کی روح کو نہ مارا ہوتا تو آج یہ رئیس نامی عفریت کبھی جنم نہ لیتا۔ تم نے مجھے توڑنا چاہا تھا اور تم نے مجھے فولاد بنا دیا۔ تم نے مجھے خوف سکھانا چاہا تھا اور تم نے مجھے سکھا دیا کہ خوف کو ہتھیار کیسے بناتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور فرقان کے سر پر جھکا۔ اس کی سانسیں فرقان کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ یہ دنیا ایک جنگل ہے اور یہاں کمزور شکار بن جاتا ہے۔ تم نے مجھے شکار بنایا تھا اور میں نے اس جنگل کا سب سے خطرناک شکاری بننا سیکھ لیا۔ میں دنیا کو وہی لوٹا رہا ہوں جو دنیا نے مجھے دیا۔ درد، اذیت، بے رحمی، یہ سب تمہارا ہی تحفہ ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ تم یقیناً جاننا چاہتے ہو کہ وہ سب سہنے کے باوجود اور یہ سب کرنے کے بعد میں پورے قد سے کیسے کھڑا ہوتا ہوں، میں گرتا کیوں نہیں، میں ہمیشہ کیسے جیت جاتا ہوں۔
اس کی سرگوشیاں سانپ جیسی تھیں۔ اس دنیا میں بہت سے شیطان، بہت سے عفریت ہوں گے، مگر میں خود کی نظروں میں معتبر کیوں ہوں؟ کیونکہ میں اپنی چوائسز کو اون کرتا ہوں، میں انہیں تاج کی طرح سجاتا ہوں۔ میں نے تمہیں مارا نہیں، یہ میری چوائس ہے۔ میں زندہ ہوں، تم بھی زندہ رہو گے، حساب برابر۔ یہ کہہ کر اس نے آخری بار فرقان کی ابلتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مڑ گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے فرقان گردیزی کو، اس کی ویل چیئر، اس کی خاموش چیخوں اور اس زندہ جہنم کے ساتھ تنہا چھوڑ کر، جس کا معمار وہ خود تھا۔ خالی راہداری میں وہ ہولے ہولے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں، وہ دنیا کو وہی لوٹاتا تھا جو اسے ملتا تھا۔ وہ عزت دینے والوں کو عزت دیتا تھا، وفا کرنے والوں پر جان وار دیتا تھا، جبکہ بے وفائی کی سزا موت، جبکہ اذیت کا بدلہ اذیت اور جان کا بدلہ جان تھی۔ وہ اصول پسند آدمی تھا اور اس کے اصولوں میں حساب برابر رکھنا سر فہرست تھا۔ شہر کے شور و غل سے میلوں دور یہ فارم ہاؤس زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا تھا، کئی کنالوں پر پھیلا۔ یہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ رئیس کی ایک چھوٹی سی سلطنت تھی، جہاں دنیا کے قوانین نہیں، صرف اس کی مرضی چلتی تھی۔ دھوپ سنہری تھی اور ہوا میں گھاس، مٹی اور آزادی کی خوشبو رچی تھی۔ ایک طرف شیشے کی طرح چمکتا ایک وسیع استبل تھا، جہاں دنیا کے بہترین نسل کے گھوڑے اپنی طاقت پر اتراتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گھڑ سواری کے لیے ایک گول ٹریک بنا تھا اور اس کے پار جدید ترین ہیوی بائکس ایک قطار میں کھڑی تھیں، جیسے لوہے کے بنے ہوئے جنگلی جانور اپنے مالک کے حکم کے منتظر ہوں۔ فارم ہاؤس کی دوسرے کونے میں بنے شوٹنگ رینج میں گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ عروزہ جمال سیاہ تنگ پینٹ اور گہرے سبز رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس ایک نئی اسالٹ رائفل کی ٹیسٹنگ کر رہی تھی۔ اس کا نشانہ ہمیشہ کی طرح پکا تھا، ہر گولی ٹھیک نشانے پر لگ رہی تھی، مگر آج اس کے ساتھ ایک اور وجود تھا، جو نہ صرف اس کے نشانے کی برابری کر رہا تھا بلکہ اس کی حرکات میں ایک خاص بے فکری اور دلکشی تھی۔ ولی اسی طرح کے آرام دہ لباس میں اس کے ساتھ کھڑا ایک اور ٹارگٹ پر فائرنگ کر رہا تھا۔ ہر فائر کے بعد وہ مسکرا کر عروزہ کی طرف دیکھتا، جیسے کوئی سنجیدہ کام نہیں بلکہ کھیل ہو۔ روبوٹ کے سرکٹس کپ کے کھانے کے بعد بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، امپریسو۔ اس نے ایک میگزین بدلتی ہوئی شرارت سے کہا۔ عروزہ کے سنجیدہ چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی تاثر نہ ابھرا، مگر پھر اس کے لبوں کے کونے بمشکل دکھائی دینے والی ایک جنبش کے ساتھ اوپر اٹھے۔ میرے سرکٹس ہمیشہ ٹھیک کام کرتے ہیں اسکار۔ اس کی آواز میں معمول کی سرد مہری کی جگہ ایک ہلکی سی نرمی تھی۔ البتہ تمہاری صلاحیت تمہارے لاؤبالی پن سے کہیں زیادہ ہے۔ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے ولی کی ذات میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ولی نے کندھے اچکائے، اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی جس میں ماضی کے کئی راز دفن تھے۔ کچھ کہانیاں بندوق کی گولیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، انہیں وقت آنے پر ہی سنا جاتا ہے۔ کوئی اتنی لمبی چوڑی کہانی نہیں تھی، قید سے رہائی کے بعد سیکھا تھا اس نے۔ سیکھا کیوں تھا یہ سب جانتے ہیں۔ اسی لمحے ٹریک کی طرف سے ٹاپوں کی آواز ابھری۔ رئیس اپنے پسندیدہ سفید گھوڑے رستم پر سوار تھا، سفید پولو شرٹ اور ٹراؤزر میں۔ وہ کسی عفریت کی طرح لگ رہا تھا، طاقت، وقار اور بے پناہ حاکمیت کا مجسمہ۔ رستم اس کے اشاروں پر یوں ناچ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک ہی وجود ہوں۔ اس نے گھوڑے کو ایک جگہ روکا اور فخر سے ولی اور عروزہ کو دیکھا۔ دوسری طرف مراد ملازمین کے ساتھ مل کر باربیکیو کی تیاریوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اس خاندان کو یوں خوش دیکھنا ہی اس کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ کیا بات ہے بیبی برو، رئیس کی گونجدار آواز فضا میں بلند ہوئی۔ ان مشینوں سے تو ہر کوئی کھیل لیتا ہے، ہمت ہے تو اس زندہ طوفان کا مقابلہ کرو۔ اس نے محبت بھری للکار کے ساتھ رستم کی گردن تھپ تھپائی۔ یہ سنتے ولی کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی گن میز پر رکھی۔ چیلنج قبول ہے بگ بی، لیکن پھر یہ مت کہیے گا کہ نئی ٹیکنالوجی نے پرانی طاقت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ نظارہ دیکھنے کے لیے تھا۔ ایک طرف رئیس کا سفید گھوڑا رستم تھا جو طاقت اور فطرت کا شاہکار تھا، اور دوسری طرف ولی ایک چمکتی ہوئی سیاہ ہیوی بائک کی طرف بڑھ رہا تھا جو انسانی ذہانت اور رفتار کی علامت تھی۔ اس نے بائک سٹارٹ کی تو اس کے انجن کے دھاڑ نے فارم ہاؤس کی خاموشی کو چیر دیا۔ رستم نے اس آواز پر بے چینی سے ہنہنا کر اپنے اگلے پاؤں ہوا میں اٹھائے۔ رئیس نے اسے قابو کیا، اس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کی چمک تھی۔ ایک چکر استبل سے لے کر اس پرانے برگد کے درخت تک اور واپسی، رئیس نے اعلان کیا۔ مراد اور عروزہ بھی اب ٹریک کے پاس آ کھڑے تھے۔ عروزہ کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ وہ ان ماموں بھانجے کے اس بندھن کو دیکھ رہی تھی جس میں جنون بھی تھا، محبت بھی، اور ایک دوسرے کو ہر میدان میں آزمانے کا جذبہ بھی۔ اشارہ ملتے ہی دو مختلف طاقتیں ایک ساتھ حرکت میں آئیں۔
رستم کے ٹاپوں نے زمین پر جیسے زلزلہ برپا کر دیا۔ وہ ایک سفید شہاب ثاقب کی طرح آگے بڑھا۔ اس کی رفتار خالص وحشی اور بے لگام تھی۔ رئیس اس کی پیٹھ پر یوں بیٹھا تھا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ دوسری طرف ولی کی بائک ایک سیاہ سائے کی طرح زمین پر پھسل رہی تھی۔ انجن کی چیختی ہوئی آواز اور ٹائروں کی گرفت نے اسے ایک برقی تیر بنا دیا تھا۔ ٹریک کے سیدھے حصوں پر بائک گھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیتی، مگر جیسے ہی موڑ آتا یا زمین ناہموار ہوتی، رستم اپنی فطری طاقت اور لچک سے بازی لے جاتا۔ یہ صرف رفتار کی جنگ نہیں تھی، یہ دو نسلوں، دو فلسفوں اور دو محبت کرنے والے دلوں کا مقابلہ تھا۔ رئیس کے چہرے پر خالص خوشی اور فخر تھا، جبکہ ولی کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ آخری موڑ پر دونوں تقریباً برابر تھے۔ بائک کا انجن اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور رستم کی سانسیں طوفان کی طرح چل رہی تھیں۔ فائنل لائن پہ بائک کے پہیے اور رستم کے اگلے قدم نے تقریباً ایک ہی وقت میں لکیر کو عبور کیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف انجن کے ٹھنڈا ہونے کی ٹک ٹک اور گھوڑے کی گہری سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ پھر رئیس کا بلند و بالا کہکا گونجا، ایک ایسا کہکا جو صرف اپنے عزیز ترین شخص کے لیے مخصوص تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ولی کی طرف بڑھا، جو بائک سے اتر کر ہیلمٹ اتار رہا تھا۔ اس کے بال پسینے سے بھیگے تھے۔ ویل ڈن۔ رئیس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور فخر تھا۔ یہ خالص تھا، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی کدورت کے۔ اس نے ولی کو اپنی طرف کھینچا اور اس کا پسینے سے بھیگا ہوا ماتھا چوم لیا۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ پل بھر کے لیے ولی بھی ساکت رہ گیا۔ اس کے اندر جذبات و احساسات کا ایسا سمندر پھوٹا کہ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا۔ یہی محبت چاہیے تھی اسے رئیس سے، اس شخص سے جو اس کی ماں کا پسندیدہ تھا، جو اس کی ماں سے جڑا تھا۔ رئیس نے ولی کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس لمحے میں وہ بے رحم ڈارک لارڈ نہیں، بلکہ صرف ایک بگ بی تھا، جس سے اپنے بھانجے پر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ فخر ہو رہا تھا۔ اس ایک لمحے کو وہ سالوں سے جینا چاہتا تھا، مگر اس کا اپنا کوئی ساتھ نہیں تھا۔ کبھی کبھی سب ہوتے ہوئے بھی انسانی رشتوں کو ترستا تھا، اور اس رشتے نے اس کے سارے شک دور کر کے اس کے دل تک جگہ بنا لی تھی۔ اس کے آنے سے سب کتنا پرفیکٹ ہو گیا تھا۔ عروضہ دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر ولی پر تھی، جو اب لاابالی انسان کی طرح خوشی سے جھومتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یس یس، میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ وہ اچھل رہا تھا۔ یہ خالص جذبات تھے۔ پھر عروضہ نے گردن تھوڑا دائیں جانب گرائی تو ولی کا وجود مبہم ہوا اور اس کے عین پیچھے رئیس کا وجود واضح ہوا۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اس کی چال میں فتح اور طمانینت تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی نظریں اپنے سے آگے چہکتے ہوئے ولی پر تھیں۔ وہ آج خوش تھا کیونکہ اس کے پیچھے رئیس تھا۔ رئیس خوش تھا کیونکہ اس کے آگے ولی تھا۔ آج عروضہ کو رئیس کا وہ روپ نظر آیا جو دنیا سے پوشیدہ تھا، ایک محبت کرنے والا، حفاظت کرنے والا وجود۔ اور ولی، جو کل تک اس کے لیے صرف ایک نشان زدہ چہرے والا ساتھی تھا، آج اسے اس سلطنت کا حقیقی وارث نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار احترام کے ساتھ ایک عجیب سے احساسات نے جنم لیا۔ شاید روبوٹ کے اندر بھی کوئی انسانی جذبہ بیدار ہو رہا تھا۔ یہ سب کتنا پرفیکٹ تھا نا، بالکل خواب جیسا۔ ہر انسان کی زندگی میں وہ چند لمحے ضرور آتے ہیں جب لگتا ہے زندگی پرفیکٹ ہے، جیسے کوئی فیری ٹیل چل رہی ہو، سب ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رئیس کو یہی لگ رہا تھا، سب اس کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا۔ ولی کے نزدیک سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ عروضہ اور مراد خوش تھے کہ وہ رئیس کو دھوکہ نہیں دے گا، مگر سب بھول گئے تھے خوابوں کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ وہ سب کس قدر تیزی سے خوفناک انجام کی طرف بھاگ رہے تھے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ کاش کہ وقت یہیں رک جاتا، کاش۔ فجر لاؤنج میں شیشے کی میز پر پھیلے کاغذات اور ایک ٹیبلٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی تمام تر توجہ امپائر مال میں کھلنے والے نئے اسٹور کے انٹیریئر ڈیزائن پر مرکوز تھی۔ وہ بلو پرنٹس اور 3D ماڈلز کا گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا ذہن رنگوں، روشنیوں اور فرنیچر کی ترتیب میں پوری طرح غرق تھا۔ باہر کی دنیا سے بے خبر وہ اپنے کام میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے آہٹ تک سنائی نہ دی۔ فجر آپی، ایک جانی پہچانی مگر کمزور سی آواز نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑ دیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ لاؤنج کے دروازے پر سفتر اور روحی کھڑے تھے۔ سفتر کے چہرے پر ایک عجیب سی شکستگی اور التجا تھی، مگر فجر کی آنکھیں سیدھا روحی پر جا ٹھہریں۔ کیمو تھراپی نے اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ وہ زرد اور نڈھال لگ رہی تھی اور اس نے اپنے سر کو ایک ہلکے گلابی اسکارف سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کی جسمانی کمزوری کے باوجود اس کی آنکھوں میں وہی پرانی ضد اور چمک تھی۔
فجر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تم لوگ یہاں؟ روحی، تم اس حالت میں؟ اس کے لہجے میں فکر سے زیادہ ایک سرزنش تھی جو سیدھا صفتر کی طرف تھی۔ اس سے روحی کا یوں آنا بالکل ہضم نہیں ہوا تھا، یہ کھلی لاپرواہی تھی۔ فجر میری بات سنو، یہ کسی طرح مان ہی نہیں رہی تھی، صبح سے ایک ہی ضد پر اڑی تھی کہ اسے تم سے ملنا ہے۔ صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ وہ بنا بتائے اس کے گھر آ گیا تھا۔ پہلے عجیب نہیں لگتا تھا، آج لگ رہا تھا۔ فجر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظریں روحی پر جما دیں۔ دل ایک عجیب ملال سے بھر گیا۔ ساری منصوبہ بندی، اس کا سارا غصہ اس بیمار بچی کی ایک جھلک کے سامنے بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جو تعلقات کی پیچیدگیوں سے بھاگ کر کام میں پناہ لیتی تھی، آج وہ پیچیدگی خود چل کر اس کے محفوظ ٹھکانے تک پہنچ گئی تھی۔ میں آپ کو منانے آئی ہوں، روحی نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی معصومیت تھی جو دل تک پہنچتی تھی۔ آپ کل صفتر بھائی کی منگنی پر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ فجر نے ایک لمبی سانس لی اور میز پر پڑے کاغذات کو ایک طرف دھکیل دیا۔ اس کا کام اب پس پشت جا چکا تھا۔ اس نے روحی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب صوفے پر بٹھایا۔ روحی کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں اس طرح باہر نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کل آ جائیں گی تو میری طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، روحی نے فوراً جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ صفتر بھائی کہہ رہے تھے اگر ان کی بہن ہی ان کی خوشی میں نہیں شریک ہوگی تو منگنی کا کیا مزہ؟ اس نے اس قدر ڈرامائی انداز میں کہا کہ صفتر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، جبکہ فجر اس کی اداکاری پر حیران ہوئی۔ ایک وقت تھا جب بہن کا یہ لفظ حقیقت تھا، اب یہ صرف ایک یاد بن کر رہ گیا تھا جسے وہ دونوں خود اپنی حرکتوں سے دھندلا چکے تھے۔ مجھ سے اسپائڈی پرومس کریں کہ آپ آئیں گی، روحی نے اپنی چھوٹی انگلی فجر کی طرف بڑھائی۔ اس کی آنکھوں میں آس تھی۔ آپ میری آئیڈیل ہیں، اگر میری آئیڈیل ہی اپنا کہا پورا نہیں کرے گی تو میں کیا بنوں گی؟ ایک تو کمبخت ہمیں کوئی اپنا آئیڈیل نہ بنائے، اس کے سانچے میں ڈھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ فجر کے اندر کا سارا مزاحمتی نظام جیسے ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ ایک بیمار بچی کا خلوص، اس کی محبت اور اس کی معصوم دھمکی نے اس کو مکمل طور پر نہتہ کر دیا۔ اسے اپنی انا بہت چھوٹی اور بے معنی لگنے لگی۔ صفتر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ان دو لڑکیوں کو دیکھ رہی تھیں جو ایک جیسی تھیں، کم از کم کئی معاملوں میں۔ بالآخر اس نے ایک گہری شکست خوردہ سانس لی اور آہستہ سے اپنی انگلی روحی کی انگلی میں پھنسا دی۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز بمشکل نکلی، میں آؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ روحی کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے کمزوری کے باوجود فجر کے گرد باہیں پھیلا دی۔ مجھے پتہ تھا آپ میرا دل نہیں توڑیں گی۔ سامنے بیٹھے صفدر کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس سکون میں بھی ایک اداسی چھپی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فجر صرف اور صرف روحی کی وجہ سے مانی تھی۔ کافی دیر ٹھہرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو لاؤنج میں گہرا سکوت چھا گیا۔ فجر وہیں صوفے پر بے دم سی بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں میز پر بکھرے ڈیزائنز پر پڑیں جو اب اسے بے رنگ اور بے معنی لگ رہے تھے۔ آج اس کے اصول ایک معصوم ضد کے سامنے ہار گئے تھے۔ وہ کل منگنی میں ضرور جائے گی، مگر ایک بھاری دل کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ کچھ رشتے صرف دوسروں کی خوشی کے لیے نبھائے جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ رات کافی ہو چکی تھی لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے واک ان کلازٹ میں کھڑی تھی جہاں کپڑوں کی کتاریں اور جوتوں کے ڈھیر اس کے منتظر تھے۔ اس کی نظریں کسی ایک چیز پر ٹک نہیں پا رہی تھیں۔ ذہن میں دوپہر کی گونج باقی تھی، روحی کی ضد اور اس کے اپنے ٹوٹتے اصول، یہ سب کچھ اسے بے چینی سے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ جو کام میں پناہ لیتی تھی، آج کام بھی اسے بے رنگ لگ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر فلک کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کال اٹھائی۔ ہیلو فلک، فجر کی آواز میں ایک عجیب سی تکان تھی۔ دوسری طرف سے فلک کی آواز آئی جس میں ہمیشہ کسی شوخی نہیں تھی بلکہ ایک پریشانی اور الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں، بس دیکھ رہی ہوں کل کیا پہنوں۔ اس کی نظریں سامنے لٹکتی ایک سیاہ ساڑی پر تھیں جس کی خوبصورتی اس وقت اس سے بے معنی لگ رہی تھی۔ فلک کی جانب سے لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فجر کے لیے یہ بات کہنا کتنا غیر معمولی تھا۔ کیا مطلب؟ کس کے لیے؟ کہیں جا رہی ہو؟ اس کے ذہن میں فوراً کل رات والی ساری بحث گھوم گئی جب فجر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ صفتر کی منگنی کی تقریب میں نہیں جائے گی۔ فجر نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صفتر کی منگنی کے لیے؟ اس کی آواز میں ایک بیزاری تھی، زبردستی، اصولوں سے پیچھے ہٹنے کی تکلیف۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نہیں جا رہی، بالکل صاف صاف کہا تھا۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ تعصب بھی تھا۔
ان دونوں میں بہت زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، لیکن اب وہ صرف اس کی پروجیکٹ پارٹنر ہی نہیں بلکہ اب کزن بھی تھی۔ اس لیے فلک کو فجر کے ایسے بدلے ہوئے فیصلے پر حیرت ہوئی جس سے وہ خود پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سوال پر فجر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کپڑوں کی لٹکتی ریل کو ہلکے سے چھوا۔ میں نے یہی کہا تھا اور میں اپنے فیصلوں پر قائم رہتی ہوں، لیکن آج صفدر اور روحی آئے تھے۔ فلک کی آواز میں فوری تشویش ابھری۔ روحی؟ وہ تمہارے گھر آئی تھی؟ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ مجھے منانے آئی تھی کہ میں ضرور آؤں۔ فجر کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میرا سارا غصہ، ساری ناراضی اس بیمار بچی کی معصومیت کے سامنے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں اس کا دل نہیں توڑ پاتی۔ فلک کچھ دیر خاموش رہی، شاید وہ فجر کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک رائٹر تھی، اگر انسانوں کی نفسیات بھی نہ سمجھ پاتی تو پھر تف تھا اس پر۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا۔ تو تم صرف روحی کے لیے جاؤ گی؟ صرف اس کے لیے، فجر نے مضبوطی سے کہا، جیسے اس لفظ پر زور دے کر خود کو یقین دلا رہی ہو۔ صفدر نے جو کچھ کیا میں اس کے ساتھ پہلے جیسی کبھی نہیں رہ سکتی، لیکن روحی وہ اس سب میں بے قصور ہے۔ کچھ رشتے واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بس نبھانا پڑتا ہے، چاہے دل نہ بھی ہو۔ فلک سے بہتر یہ کون جانتا تھا؟ وہ بدقت مسکرائی، شاید یہ تقریب ان سب کے لیے بہترین ثابت ہو جاتی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ساری پریشان سوچوں کو خود سے دور جھٹکا۔ اچھا بتاؤ کیا پہن رہی ہو؟ اس نے بات کا رخ بدلا، ان کا کام کہیں پیچھے رہ گیا جس کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ ایک فارمل لہنگا اسکرٹ ہے، ساتھ خوبصورت سا بلاؤز یا پھر مہرون ساڑی، دونوں ہی اچھے ہیں۔ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تقریبات اٹینڈ کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک تھکی ہوئی سرد آہ ابھری۔ تم جو بھی پہنو گی اچھی لگو گی۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس کا لہجہ بدل گیا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ ہلکی پریشانی ابھری۔ فجر چونکی، پھر خاموشی سے سننے لگی۔ فلک نے اسے اپنے گھر میں ہونے والی گفتگو سنائی، رجب رضا کا ذکر کیا، فخر کی پیشکش، فاخرہ کی ضد اور وہ دبی ہوئی گھٹن زدہ کشمکش جس میں اسے دھکیلا جا رہا تھا۔ فجر کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی لڑکی کی ذاتی زندگی کے بارے میں سن رہی تھی۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی اور نہ اسے کبھی کسی کی ذاتی زندگی جاننے کے بارے میں دلچسپی ہوئی تھی، لیکن اب وہ یوں سن رہی تھی جیسے وہ اچھی دوست ہوں۔ اور فلک نے بھی پہلی بار اپنی نجی زندگی کے کسی پہلو کو یوں لفظوں کا روپ دیا تھا۔ فجر سنتی رہی، خاموش، گہری سوچ میں ڈوبی۔ سب سننے کے بعد وہ بالآخر بول پڑی۔ تمہیں جانا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ سب چاہتے ہیں، بلکہ تمہیں خود بھی جاننے کا حق ہے۔ کشمکش میں زندگی کے بڑے فیصلے دفن نہیں ہونے چاہیے۔ جبکہ فلک خاموش رہی۔ رئیس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کی موجودگی اب بھی دل کے کسی کونے میں ایک سائے کی طرح چھپی ہوئی تھی، لیکن وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فجر کو رئیس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، آہستگی سے کہا گیا، جیسے خود کو بھی قائل کر رہی ہو۔ تو پھر ہم ایک جیسے کپڑے پہنیں گے۔ پل بھر میں اس کا لہجہ بدل گیا۔ کیوں؟ سوال تو سادہ تھا، مگر پس منظر میں حیرت تھی۔ بس ویسے ہی اچھا لگے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، کچھ معصوم سا۔ تو بتاؤ کیا پہن رہی ہو؟ یہ مہرون ساڑی۔ فجر نے ایک لمحے کو سوچا، جیسے اپنے اندر کے کسی اصول کو توڑ رہی ہو۔ میں ساڑی نہیں پہن سکتی، نہ میرے پاس ہے، لیکن میرے پاس مہرون سوٹ ہے، وہ پہن لوں گی۔ فلک نے جواب دیا۔ کل ملتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل میں ہلچل سی تھی۔ وہ جیسے خود سے سوال گو تھی۔ کیا میں بدل رہی ہوں؟ نو فرینڈز، نو ریلیشنز، نو تعلقات، نو جذبات والا اصول ٹوٹ رہا تھا۔ وہ تعلق جس سے وہ برسوں سے منہ موڑتی آئی تھی، آج دل کی دیواروں پر دستک دے رہا تھا۔ کیا وہ لڑکی فلک تھی جس کے لیے فروا نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس کے لیے وہ ایک دن اپنے سارے اصول توڑ دے گی؟ کیا وہ واقعی اس کی زندگی میں وہ مقام بنانے لگی تھی جسے وہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکھتی تھی؟ رات آہستہ آہستہ اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی، لیکن ان دو دلوں کی گفتگو جیسے نئی صبح کی نوید تھی۔ کبھی کبھی دلوں کے درمیان پل بننے کے لیے ایک مشترکہ رنگ کافی ہوتا ہے، اور شاید اس بار وہ رنگ مہرون تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، رات گزر گئی اور پھر دن بھی۔ اس وقت جب خاموشی ہر سو ایک پر اسرار حسن بکھیر رہی تھی، فجر اپنے کمرے میں قد آدم آئینے کے سامنے ساکت کھڑی تھی۔ اس نے گہرے میرون رنگ کی ساڑی زیبتن کی تھی، جو کسی بھی قسم کی کڑھائی یا بھاری کام سے پاک تھی۔ اس کی سادگی ہی اس کا اصل حسن تھی۔
ساڑی کا کپڑا اتنا نفیس اور آرام دہ تھا کہ اس کے وجود کا حصہ محسوس ہوتا اور اس کا رنگ اس کی گوری رنگت پر کھل اٹھا تھا۔ بند گلے اور کوہنیوں تک کی آستینوں والے بلاؤز نے اس کے سراپے میں ایک وقار اور متانت بھر دی تھی۔ اس نے آج اپنے ہمیشہ سیدھے رہنے والے بالوں کو کرل کیا تھا جو اس کے شانوں پر آزادانہ کھیل رہے تھے۔ کانوں میں صرف چھوٹے چھوٹے میرون ٹاپس تھے جن کی ہلکی سی چمک اس کی روپ کو مکمل کر رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، وہ بلا شبہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر یہ وہ خوبصورتی نہیں تھی جس کی وہ عادی تھی۔ یہ طاقت اور اختیار کی خوبصورتی نہیں تھی بلکہ نرمی اور نزاکت کی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے قلعے سے باہر نکل آئی ہو، جہاں اس کی انا کی دیواریں آہستہ آہستہ ریزہ ہو رہی تھیں۔ کہیں اندر روح کے نہا خانوں میں خوف پوشیدہ تھا۔ یہ رشتے، یہ تعلقات، یہ دوستیاں اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھیں۔ وہ ہمیشہ سے اکیلی رہی تھی۔ کام کے معاملے میں اس کی ذات بالکل الگ تھی، لیکن ذاتی زندگی میں وہ رشتے بنانے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کے نزدیک رشتے انسان کو کمزور کرتے ہیں، یہ وہ سب کرواتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، اور اب دیکھو یہی رشتے، یہی تعلقات اس سے وہ سب کروا رہے تھے جو وہ کبھی نہ کرتی۔ پہلے ولی، پھر روحی، پھر فلک۔ دھیرے دھیرے اس کے گھر میں لوگوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی یہ بہت اچھا لگتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک جاتی۔ زخموں اور خطروں کو سونگھ لینے والی فجر معراج خود کو کمزور پڑنے سے ڈرتی تھی۔ ہمیشہ ماں باپ سے ملی پھٹکار اور پھر ارسل سے ملی دھتکار نے اسے بالکل ہی اندھا کر دیا تھا۔ وہ کسی رشتے پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ ولی کا فون تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری جیسے خود کو کسی نئی حقیقت کے لیے تیار کر رہی ہو، اور کال وصول کی۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک نرمی اور ٹھہراؤ تھا، مگر اس میں اپنائیت کا رنگ کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ فجر نے بیزاری سے پلکیں جھپکائیں۔ میں نے کہا تھا میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے میں فکر سے زیادہ ایک مصنوعی خفگی تھی، جیسے کوئی باس اپنے ملازم کو ہدایات پر عمل نہ کرنے پر ڈانٹ رہا ہو۔ دوسری طرف سے ولی کی ایک دھیمی ہنسی سنائی دی جو فون پر بھی دل کو چھو رہی تھی۔ معذرت بیگم، لیکن کبھی کبھی شوہر کے فرائض پرسنل اسسٹنٹ کی ذمہ داریوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور آج میرے شوہر والے فرائض کا حکم ہے کہ میں آپ کو لینے آؤں۔ آپ آ جائیں، زیادہ دیر نہ کریں۔ اس کے لہجے میں شرارت اور حق ایسا حسین امتزاج تھا کہ وہ فلک کے اندر تتلیوں جیسا احساس جگا گیا، مگر دماغ میں بجتی گھنٹی نے اسے مسکرانے نہیں دیا۔ آرڈرز نہ ماننے کی عادت ہو گئی ہے تمہیں؟ وہ زہریلا بڑبڑائی، پھر اپنا کلچ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج اس کے قدموں میں وہ معمول کی تیزی نہیں تھی، بلکہ ایک سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ نیچے اماں اور بانو ہمیشہ کی طرح جانے کے اس ڈرامے پر گہرے تبصرے کر رہی تھی۔ فجر چاہتی تھی وہ دونوں ساتھ چلیں، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا۔ ان رنگ برنگی امیروں کی محفلوں میں ہمارا کیا کام؟ اماں کی منطق الگ تھی، وہ نہیں جانا چاہتی تھیں۔ انہیں مصروف دیکھ کر وہ خدا حافظ کہتی باہر نکلنے لگی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ اماں کی کڑک سی آواز ابھری۔ ولی لینے آیا ہے، اس نے رک کر جواب دیا۔ کیوں؟ اماں کا لہجہ نہ بدلا۔ یہ آپ اسی سے پوچھ لیں، میں نے منع کیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اماں کو دیکھا اور اماں نے اسے۔ وہ آج بھی انتظار کر رہی تھی کہ فجر انہیں خود بتائے کہ اس کا ولی سے کیا رشتہ تھا، مگر وہ کبھی ڈسکس نہیں کرتی تھی۔ بانو اور اماں آپس میں خسر پھسر کرتی رہتی تھیں، مگر اس کے سامنے یوں بن جاتی جیسے انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ وہ پلٹنے لگی کہ پھر سے اماں کی آواز سنائی دی۔ لہجے کی کڑک قائم رہی۔ لڑکے سے کہو رشتہ لائے۔ وہ جھٹکے سے رکی۔ بانو نے ٹی وی کی آواز بند کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی اندھی ہوں جو مجھے اس کی حرکتیں نظر نہیں آئیں گی؟ اماں، وہ احتجاجاً بولی۔ اس وقت یہ انہوں نے کون سی بحث چھیڑ لی تھی؟ وہ جاننا چاہتی تھی آخر فجر کے دل میں اس کے لیے کچھ تھا یا نہیں۔ ارسل کے معاملے میں تو وہ آسمان سر پہ اٹھائے رکھتی تھی، مگر اب تو کچھ کہتی سنتی ہی نہیں تھی۔ پہلے تو لڑتی جھگڑتی تھی اور اسی لڑائی جھگڑے میں ساری باتیں اماں تک پہنچ جاتی تھیں، مگر اب تو اس نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اگر تمہیں وہ پسند ہے تو اسے کہو رشتہ بھیجے، ورنہ یوں راتوں کو تمہیں لینے نہ آئے۔ اماں نے گویا اپنا فیصلہ سنایا۔ فجر کے گال تپ گئے، مگر پھر اس نے گہری سانس لی۔ اس ساڑی میں وہ آفت لگ رہی تھی اور اماں کے سامنے بے بس۔ اب کیا کہتی اماں سے کہ وہ اس کا شوہر تھا، اس لیے آتا تھا؟ اماں نے اپنا فیصلہ سنا کر نظریں اس سے پھیر لیں، جبکہ وہ چند لمحے اماں کو دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کی پریکٹیکل لائف میں اتنے مسائل تھے، پھر وہ کہاں سے اپنے ازدواجی زندگی کے متعلق سوچ پاتی؟ سچ تو یہ تھا کہ زندگی بس گزر رہی تھی۔ اس پہچان بنانے کے چکر میں وہ زندگی جینا بالکل بھول چکی تھی، اور زندگی تو وہ لوگ جیتے ہیں جو زندہ ہوں۔ اس نے تو موت اپنے ہاتھوں سے چنی تھی۔ جب وہ پورچ میں پہنچی تو ولی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ سیاہ پینٹ پر میرون ڈریس شرٹ اس کی وجیح شخصیت پر اچھی لگ رہی تھی۔
جیسے ہی اس کی نظر فجر پر پڑی وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں ستائش سے پھیل گئیں اور ایک لمحے کے لیے جیسے دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ہمیشہ سے خوبصورت تھی، اس سے کون انکاری تھا؟ اس نے فجر کو سینکڑوں بار دیکھا تھا، میٹنگز میں، دفتر میں، سنجیدہ اور پروفیشنل انداز میں، مگر آج وہ فجر معراج نہیں تھی، وہ صرف فجر تھی جو مہرون رنگ میں ڈوبی ہوئی نرم لہراتے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا سادہ لباس اور اس کا پروقار سراپا ولی کے سیاہ اور مہرون لباس کے ساتھ مل کر ایک ایسی ہم آہنگی پیدا کر رہا تھا جیسے کائنات نے یہ منظر خاص طور پر ان دونوں کے لیے ترتیب دیا ہو۔ وہ بندھے بالوں میں اچھی لگتی تھی مگر کھلے بالوں میں اس سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے اندر احساسات کا ایک طوفان امڑ آیا، یوں جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ یہ وہ عورت تھی جس کے تیز جملے پتھر کا سینہ چیر دیتے تھے، آج ایک حسین نظم کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ قطعی آنکھوں میں ستائش، حیرت اور ایک گہری محبت کی ایسی چمک تھی جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم سے ملنے سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ کوئی شخص اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ تم وہ خواب ہو جو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ تم وہ حقیقت ہو جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دیوانگی کی حد تک پسندیدگی دیکھی تو ایک عجیب سی طمانینت فجر کے وجود میں پھیل گئی، مگر اس کا خرافاتی دماغوں سے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ اسے ان لمحات کو کبھی جینے نہیں دے گا، زخموں کو سونگھ لینے والی اس کی وہ حس کبھی سوتی نہیں تھی۔ یقین نہیں ہوتا کہ تمہیں اس روپ میں سب سے پہلے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا یہ حق ہمیشہ میرے پاس رہے۔ جب بھی تم اتنی حسین لگو سب سے پہلے تم پر میری نظر پڑے۔ فجر نے گہری سانس لی اور پھر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور اگر میں کسی بورڈ میٹنگ کے لیے اتنی حسین لگوں تو کیا تب بھی تم میٹنگ روم کے دروازے پر پہلا حق جتانے کے لیے کھڑے ہوگے؟ ولی کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے فجر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے جھک کر کہا، تمہارے لیے تو میں جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس کے جواب پر فجر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ ضبط کرتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فلرٹ کے معاملے میں انگریزوں سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور اس کی نا ابھی 1 2 3 4 5 قسطیں آئیں گی اور یہ باب ختم ہوگا۔ اور یہ جو اس کتاب کے نا 2 بائنڈنگز میں یہ کتاب آئی ہے، کیونکہ بہت زیادہ یہ لینتھی تھی، تو اس کا جو پہلا بائنڈنگ ہے کتاب کی وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ مطلب ہم ہاف کر لیں گے۔ اللہ اللہ، اتنا لمبا ناول ہے۔ اور ایک اور میں نے اس میں سے نکالی ہے بات، فرقان گردیزی جو کہ اب آیا سامنے، اس کی آنکھیں ہری ہری ہیں اور ہری ہری آنکھیں فجر کی بھی ہیں، اور تو کسی کی نہیں ہے، نہ فجر کی اماں کی نہ ابا کی۔ کیا کہتے ہو بھائی لوگ ہیں؟ میرے تو خیال سے فجر فرقان کی اور منار کی بیٹی ہے۔ ہاں نا، کوئی اماں نے ایسی گیم شیم کھیلی ہوگی، منار میں بھی میرڈ ہو فرقان کے ساتھ، تو انہوں نے چھپائی ہوئی ہو اپنی شادی رئیس سے بچنے کے لیے، اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو منار کی، یا اس نے سوسائڈ کر لیا ہو، جو بھی ہے، اور پھر اماں کو دے دی ہو فجر، اور اماں نے سب کو کہا ہو میری بیٹی ہے۔ خیر ہو سکتا ہے یہ بھی، اور رئیس کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے، تو ان کا نا بہت پہلے کا کوئی بہت مسئلے چل رہے ہیں یہ گردیزی اور اورنگزیب کے آپس میں منار کی وجہ سے۔ اور کیا ہوا ہے؟ اور رجب رضا ہوپ فلی اچھا ہو وہ بھی۔ اور ہاں بس رئیس کے تھوڑے تھوڑے رنگ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ہے وہ ولی پہ اتنا ٹرسٹ کرتے، لیکن ولی کو تو صرف فجر ہی نظر آتی، اپنا ماما نظر نہیں آتا، مامے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور ہاں بس یہی کچھ ہو رہا ہے جی۔ اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔